خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو جاری تھی فرقہ اسماعیلیہ کے امامت کے سلسلے میں اعتقاد و نظریات۔ ٹھیک، اسماعیلی چونکہ امامت کے سلسلے میں خاص قسم کا اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ کل 5 طرح کے اعتقادات یا 5 امامت کے سلسلے میں اسماعیلیوں کے جو اعتقادات ہیں ان کی 5 صورتیں، ان کی 5 اہم باتیں ذکر کی تھی، ان کو بیان کیا تھا۔ آج جو ہے 6 اسماعیلیہ امامت مفضول را در صورت وجود فاضل و افضل باطل میدانند۔ امامت کے سلسلے میں اسماعیلیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر کوئی فاضل موجود ہو، کوئی افضل موجود ہو، فاضل کی موجودگی میں کسی مفضول کو امام بنا دیا جائے تو اس کی امامت باطل ہے۔ مفضول کا حق نہیں ہے کہ فاضل کے ہوتے ہوئے امامت کو قبول کرے یا امام بنے۔ امام افضل اور فاضل ہوتا ہے، لہذا اگر کوئی فاضل و افضل ہے تو امام وہی ہوگا، مفضول اس کے مقابلے میں امام نہیں ہو سکتا۔ افضل اور فاضل کے ہوتے ہوئے اگر مفضول کو امام بنا دیا جائے تو وہ امام نہیں ہوگا، اس کی امامت باطل ہوگی۔ اگر کوئی شخص امام حقیقی کو، کہ وہی شخص فاضل ہے، اگر امام حقیقی کو اس کے منصب سے ہٹا کر کے، اس کے مقام سے ہٹا کر کے اس کی جگہ پر بیٹھ جائے تو اس کی امامت باطل ہے۔ جس طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے ان کو ان کے منصب سے، ان کے مقام سے ہٹا کر کے ان کی جگہ پر جو لوگ بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، ان کی امامت کو یہ تسلیم نہیں کرتے۔ اسماعیلیہ امامت مفضول را، اسماعیلیہ مفضول کی امامت کو در صورت وجود فاضل و افضل، فاضل اور افضل کے موجود ہونے کی صورت میں باطل میدانند، باطل جانتے ہیں۔ ہر کس کی امام حقیقی را، اور جو شخص امام حقیقی کو، امام حقیقی کون؟ وہی فاضل اور افضل، جو شخص امام حقیقی کو از مقام خود دفع کر دے، اس کے مقام سے دور کر کے، اس کے مقام سے ہٹا کر بجائے او بے نشینت اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، طاغوت میدانند، اسے ظالم جانتے ہیں، اسے طاغوت سمجھتے ہیں۔ 7ویں بات، اسماعیلیہ منصب امامت را بے 5 درجے تقسیم و تعریف نمودے۔ اسماعیلیوں نے منصب امامت کو 5 درجوں میں، 5 مقامات میں تقسیم کیا اور تعریف کیا ہے۔ یہ بھی اسماعیلیوں کا مخصوص عقیدہ ہے۔ جو فرقے امامت کے قائل ہیں، امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں، ان کے یہاں یہ اعتقاد نہیں ملے گا۔ اسماعیلیہ منصب امامت کو 5 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ان درجوں کا الگ الگ نام ہے: امام مقیم، امام اساس، امام متمم، امام مستقر و امام مستودع۔ ہر ایک کے سلسلے میں ابھی آپ کو بتائیں گے۔
کہ امام مقیم کون ہوتا ہے، امام اساس کون ہوتا ہے، امام متمم، اور اسی طریقے سے بقیہ۔ تو اسماعیلیوں کا نظریہ یہ ہے، اسماعیلیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ امامت کے 5 منصب ہیں، اور ان کی الگ الگ تعریفیں کی ہیں۔ اسماعیلیہ منصب امامت را بے 5 درجے، اسماعیلیہ منصب امامت کو 5 درجوں میں تقسیم و تعریف نمودے، تقسیم کی ہے اور تعریف کی ہے، بچینی نامگزاری کردے اند، اور ان درجات کا اس طرح سے نام رکھا ہے: امام مقیم، امام اساس، امام متمم، امام مستقر اور امام مستودع۔ اب ہر ایک کو بیان کریں گی امام مقیم کون ہے۔ الف، امام مقیم معلم و مربی رسول ناطق است و استویرا در مراتب رسالت نطق استوار می دارد۔ کہ امام مقیم یہ رسول ناطق کا معلم اور مربی ہوتا ہے۔ رسول ناطق کے مربی، تربیت دینے والے، معلم اور تعلیم دینے والے کو امام مقیم کہتے ہیں۔ بؤس کی بیرا در مراتب رسالت نطق استوار میدارا، اور یہی امام مقیم ہے جو نبی کو رسالت نطق پر باقی رکھتا ہے یا یہاں تک پہنچاتا ہے۔ بس امداد ہے خود بہرے مند می سازد، اور اپنی امداد سے نبی کو بہرے مند کرتا ہے، نبیوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، نبیوں کی نصرت کرتا ہے، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ از اندو از امام مقیم بے رب موقت دی زیاد می کنن، اسی وجہ سے امام مقیم کو رب موقت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے بڑا درجہ ہے یہ امام مقیم کا، اتنا بڑا درجہ ہے کہ یہ رسول ناطق کا معلم اور مربی کہلاتا ہے، اور کسی کو درجہ نبوت تک پہنچانے میں کیا ہے، انہی کا نقش ہوتا ہے۔ یہ اپنی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کسی کو مرتبہ رسالت نطق تک پہنچاتے ہیں، اور اپنی مدد ہمیشہ ان پر کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہتی ہے ان کی، اسی لیے ان کو رب موقت بھی کہا جاتا ہے۔ ان درجے از امامت رفیع ترین درجہ امامت، کہہ رہے کہ امامت کا جو یہ درجہ ہے، پہلا درجہ جسے امام مقیم کہا جاتا ہے، یہ امامت میں سب سے بلند و برتر درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ و دقیق ترین و پیچیدہ ترین مرحلہ آلس، اور منصب امامت کے درجات میں سے سب سے دقیق، سب سے گہرا، سب سے پیچیدہ مرحلہ ہے۔ اس تک پہنچنا، اس کو سمجھنا، اس کی تشریح و وضاحت ممکن نہیں ہے، بہت مشکل مرحلہ ہے کہ کوئی اس مقام رفیع تک پہنچے، کوئی اس منزل پہ پہنچے کہ اسے امام مقیم کہا جائے۔ بصورت بے امام اساس رسول ناطق را در تمامی مراحل حیات ہمراہی می کند بعنوان مددگار و معاون و امین سر اوس، باؤس کی عوامر مہم رسول اللہ تنفیذ کر دے، وہ بے اعمال رسالت و قیام گناہ۔ دوسرا درجہ منصب امامت کا امام اساس ہے، کہہ رہے کہ رسول ناطق کو زندگی کے تمام مراحل میں یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کا مددگار ہوتا ہے۔
امام اساس وہ ہوتا ہے جو نبی ناطق کی زندگی میں ہمیشہ اس کے ساتھ اور ہمراہ رہتا ہے، ایک ناصر اور مددگار اور معاون اور اس کے رازوں کے امین کے طور پر ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے۔ رسول کے اہم اوامر کو، رسول کے اہم دستورات کو سماج اور معاشرے میں نافذ کرتا ہے، وباعمال رسالتہ قیام میکند، اور اس کے اعمال رسالی کے سلسلے میں قیام کرتا ہے۔ یہ امام اثار رسول ناطق را در تمامی مراحل حیات، امام اساس رسول ناطق کو زندگی کے تمام مراحل میں ہمراہی میکند، ہمراہی کرتا ہے، ساتھ رہتا ہے، زندگی کے تمام مرحلے میں جب تک نبی روئے زمین پر رہے گا وہ اس کے امام اس کے ساتھ رہے گا، اس کا مددگار بن کر کے۔ وہ بعنوان مددگار و معاون و امین سر اوس، بعنوان مددگار اس کا معاون، اس کا امین ہے اس کے رازوں کا، وہ اس کے اوامر مہم میں رسول اللہ تنفیذ کر دے، اور وہی ہے جس نے رسول کے اہم ترین اوامر کو، دستورات کو نافذ کیا۔ وباعمال رسالت او، اور اس کے رسالت کے اعمال کی طرف قیام کرتا ہے۔ جیم امام متمم، امام متمم پایان دہندہ رسالت در آخری دور پیغمبر، بنابر ان امام متمم ہفتمین امام دور پیغمبر به شمار می رود و قدرت و توان او با 6 امام پیش از خود برابری می کند۔ کہ امام متمم سلسلہ نبوت میں رسالت کو یا سلسلہ نبوت کو خاتمے تک اور آخری منزل تک پہنچانے والا، پایان دہندہ رسالت، رسالت کو اختتام تک لے جانے والا در آخری دور پیغمبر کے آخری دور میں، یعنی سلسلہ نبوت میں سلسلہ نبوت کو آخری مرحلے تک لے جانے والا جو شخص سلسلہ نبوت میں آخری شخص ہے، اس کی نبوت کو جو شخص آخری مرحلے تک لے جائے اسے کہتے ہیں امام متمم۔ لہذا امام متمم ہفتمین امام، 7واں امام، ہفتمین امام دور پیغمبر کے 7 دوروں میں سے 7واں امام شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے پاس جو قدرت ہوتی ہے، اس کے پاس جو طاقت ہوتی ہے، اس کی وہ قدرت اور اس کی وہ طاقت پہلے والے 6 امام کے برابر ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے جو 6 امام گزرے ہیں ان 6 امام سے کمتر مقام، منزلت اور قدر و قیمت اس امام کی نہیں ہے جو امام ہفتم کی ہے۔ چلیں بقیہ موارد انشاءاللہ کل